اور اپنے بیٹوں کو بھی ذرا نظر میں رکھیے. ہم سمجھتے میرا بیبی ابھی تو صرف 16 سال کا ہے. پاکستان پورنوگرافی کے اندر 2nd پوزیشن پر ہے دنیا بھر میں. سب سے زیادہ پورن ویب سائٹ نمبر 2 پوزیشن میں پاکستان میں دیکھی جاتی ہیں. سوچ کے گھن آتی ہے, دکھ ہوتا ہے. اور 90% یوتھ ہے, 10% بوڑھا معاشرہ ہے, 90% یوتھ ہے جو پورن ویب سائٹ پر وزٹ کرتے ہیں. جب یہ لڑکے دیکھیں گے, بیٹے اور بیٹیاں دیکھیں گے, اور اس کے بعد ان کا کلوز انٹریکشن, فزیکل انٹریکشن ہوگا, کیسے ہو سکتا ہے کہ درمیان میں شیطان نہ آئے؟ یحییٰ علیہ السلام کو بھٹکانے کے لیے تو شیطان آ گیا. ہمارے بچے ایسے ولی اللہ کہ ان کے اوپر شیطان نہیں آئے گا. کون سا منتر پڑھ کے پھونکا ہے آپ نے؟ نہ مائیں آنکھیں بند کریں نہ اولادیں آنکھیں بند کریں. الحمدللہ اس کمرے میں کوئی اتنی چھوٹی بچی نہیں بیٹھی جس کو میری بات سمجھ نہ آ رہی ہو. سب کو سمجھ آتی ہے. اچھی فیملی کے لڑکے ہیں, اچھی فیملی کی لڑکیاں ہیں, بس شیطان بھی تو درمیان میں ہے. وہ شیطان جو شریف ماں باپ کو لڑا سکتا ہے, وہ 2 نامحرم مرد اور عورت کے درمیان میں معاملہ ڈسٹرب نہیں کر سکتا, ایک کو بہکا نہیں سکتا. یحییٰ علیہ السلام کے لیے بھی تو بہکانے کا یہی انداز تھا. بادشاہ کو شیطان نے کہا جس سے شادی کرنا چاہتے ہو اسی کو بھیجو یحییٰ علیہ السلام کے پاس سیڈیوس کرنے کے لیے. وہ عورت آئی یحییٰ علیہ السلام کو سیڈیوس کرنے کے لیے, لیکن یحییٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے, تقوی رکھنے والے تھے, اپنی عبادت میں بہت آگے تھے. وہ نوجوان تھے جو عبادت کرتے ہوئے گرو ہوئے تھے, جن کی عبادت ان کو انرجائز کرتی تھی, تو اللہ نے ان کو بچا لیا. لیکن کہا جاتا ہے اسی انسیڈنٹ کے بعد, کیونکہ انہوں نے فتویٰ نہیں دیا, وہ بادشاہ کی بھتیجی کے ٹریپ میں نہیں آئے, بادشاہ نے ان کو مرڈر کروا دیا, ان کو قتل کروا دیا. یہ آزمائش آئی ان کے اوپر. اسی طرح سے آپ نے حدیث کا وہ بہت مشہور واقعہ سنا ہے, وہ جو 3 لوگ ایک طوفان میں ایک غار میں بند ہو گئے تھے, اور پھر غار کے سامنے پتھر آ گیا تھا بڑا سا, تو پھر تینوں نے باری باری اپنی اپنی کوئی نیکی جو انہوں نے صرف اللہ کی خاطر کی تھی, انہوں نے اس کو منشن کیا کہ اللہ ہماری یہ نیکی صرف آپ کی خاطر تھی, ہماری اس نیکی کی وجہ سے ہمیں اس مشکل سے نکال دیں. تو جو ان میں سے ایک شخص تھا اس نے اپنی کہانی سب کو بتائی کہ میری ایک کزن تھی جو مجھے شدید پیاری لگتی تھی. آپ کا بھی کوئی کزن ہو سکتا ہے جس کو آپ شدید پیاری لگتی ہوں. اب اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ جو آپ کو پیارا لگتا ہے آپ ونڈو شاپنگ نہ کریں, خالی آپ اس کے ساتھ جو کرنا چاہیں وہ کر لیں. لاٹس آف تھنگز آر گوئنگ آن. ماں سمجھتی ہے میرے بچے اتنے معصوم ہیں, کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے اس معاشرے کے اندر جہاں آپ کا میڈیا پہنچ چکا ہے. ہمارے تو اب تو سنا ڈراموں کا بھی بہت برا حال ہو چکا ہے. میں نے تو ایک عرصے سے ڈرامے دیکھنا بالکل چھوڑ دیا, مگر سنا یہی ہے کہ اب تو ڈراموں کا بھی برا حال ہو گیا. ایک وقت تھا, میں اگر اپنا بچپن یاد کرتی ہوں, ہمارے بچپن میں وہ جو مائنڈ یور لینگویج ٹائپ اس طرح کی جو تھیں وہ سیریز آیا کرتی تھیں, یہ پاکستان کی تو نہیں تھیں, اور بھی اس طرح کے شوز آتے تھے. ایون ان ویسٹرن شوز کے اندر وہ ہسبینڈ وائف کو 2 الگ الگ سنگل بیڈ پہ دکھاتے تھے. اگر آپ میں سے کچھ کو یاد ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا. پاکستان میں بھی ایک ٹائم تھا میاں بیوی کو دکھاتے تھے تو سنگل بیڈ 2 الگ الگ رکھے ہوتے تھے. Is there any boundary now which you can see and observe? کہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں؟ اور آپ کے معاشرے کو انہی ڈراموں کے ذریعے تو ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے بے حیائی کی طرف. اگر ڈرامے اچھائیاں پروموٹ کرتے ہوتے, مورل لیسن پروموٹ کرتے ہوتے, تو پاکستان کا 60-65 سال میں یہ حال نہ ہوتا. نکل آئیے اپنی اس فیلسی سے باہر. برین واشنگ ہو رہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا. اگر اپنی برین واشنگ کرنی ہے اپنی اولاد کی کرنی تو جا کے ان کو قرآن کے سامنے بٹھائیے. اٹس اے بیٹر برین واشنگ. You will be on the safe side actually at the time of your death and after your death. یہ برین واشنگ آپ کو فائدہ دے گی. تو جب یہ شخص کہتا ہے کہ مجھے اپنی کزن بہت زیادہ پسند تھی, اتنی پسند تھی کہ دنیا میں کوئی مرد اتنا کسی عورت سے محبت نہیں کر سکتا. اور پھر اس نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ ہوا یہ کہ میں اس کو سیڈیوس کرنے کی کوشش کرتا تھا مگر وہ میری طرف بالکل اٹریکٹ نہیں ہوتی تھی. پھر ایک وقت آیا کہ ہمارے علاقے میں قحط آ گیا, اور جب قحط آیا تو اس میری کزن کی حالت یہ ہوئی, اس کی فیملی کی, کہ ان کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی. تو یہ مجبوری میں میرے گھر آئی کہ ہمیں کچھ اناج یا پیسے دے دیجئے. تو میں نے اس کو 120 دینار دیے اس کنڈیشن پر کہ وہ میرے ساتھ ایک رات گزارنے کو تیار ہو جائے گی. مجبوری سے فائدہ اٹھایا نا.
اس کی کزن نے 120 روپے لے لیے، 120 دینار لے لیے اور کہا ٹھیک ہے. پھر یہ شخص کہتا ہے وی آر اباؤٹ ٹو ڈو دا ایکٹ آف زنا. میری کزن نے مجھ سے کہا اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور یہ شخص کہتا ہے اللہ، میں اس سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن صرف اس ایک جملے نے مجھے اس عورت سے دور کر دیا. میں اٹھا اور اپنا پیسہ بھی واپس نہیں لیا اور میں وہاں سے نکل گیا. یہ میری نیکی صرف آپ کی خاطر تھی، اس لیے کہ آپ جانتے میں اس سے بہت محبت کرتا تھا، تو ہماری مشکل دور کر دیجئے. اور پھر حدیث میں آتا ہے اس شخص کی اس بات کے اوپر غار کا پتھر تھوڑا سا سائڈ پر ہو گیا، سرک گیا. آزمائشیں آتی ہیں، جو آزمائشوں میں ود سٹینڈ کرتے ہیں وہی اصل میں کامیاب لوگ ہوتے ہیں. امام الذہبی اسی طرح سے ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی عورت کو زبردستی صحرا میں لے گیا اور اس سے کہا دیکھو کسی کو پتہ نہیں چلے گا. مجھے یہ الفاظ جب میں کتاب میں پڑھ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے آج کے الفاظ ہیں. ذرا پوچھیں کبھی لڑکیوں سے مرد ان کو کیسے الو بناتے ہیں. کانٹراسیپٹیوز عام ہیں، بغیر پرسکرپشنز کے مل جاتے ہیں. اٹس اے ایزی سیف سیکس آؤٹ سائڈ دا باؤنڈری آف نکاح. کیسے لڑکیاں پریگننٹ ہوتی ہیں اور کیسے پھر ای سی پیز کے لیے بھاگتی ہیں، ایمرجنسی پل کھانے کے لیے. میں کوئی آپ کو ڈراموں کے قصے اور فلموں کے قصے نہیں بتا رہی ہوں. دس از ہیپننگ انڈر آور نوزز، اسی شہر کے اندر. اس شخص نے کہا کہ دیکھو نہ یہاں کوئی تمہیں دیکھے گا نہ مجھے دیکھے گا، ہم اپنی خواہش پوری کرتے ہیں اور پھر ہم واپس چلے جائیں گے. یہاں کوئی بھی نہیں ہے، اندھیری رات ہے اور صرف آسمان پر ستارے ہیں. اس عورت نے کہا اینہ ہوا الذی خلق کوکبا، وہ کہاں ہے جس نے ان ستاروں کو بنایا. اس شخص کے اوپر ایسا خوف طاری ہوا کہ وہ اس عورت کو وہاں تنہا چھوڑ کے بھاگ گیا. صرف اللہ کا خوف، صرف اللہ کا خوف انسان کو اس گناہ سے بچا سکتا ہے. اسی طرح سے ایک اور بہت اہم واقعہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے اور مسلم ٹریڈیشن میں بہت اہم ہے. امام سیرین کا واقعہ بھی ایک ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے اگر خواب میں بھی خوبصورت عورت آتی تھی تو میں سمجھ جاتا تھا کہ یہ شیطان ہے. آپ اور میں عورتیں نا، ہمیں اندازہ نہیں ہے. مردوں کو آتے ہیں ایسے خواب. ہر عورت، ہر خوبصورت عورت، اگر ایک خوبصورت عورت ہے آپ کو اچھی لگے گی؟ کم آن، بی نیچرل، آپ کو اچھی لگے گی. واٹ اباؤٹ اے مین؟ ایک خوبصورت عورت ایک مرد کو کیسی لگے گی؟ آپ سے 100 گنا زیادہ اچھی لگے گی. اور مرد کے ذہن کو عورت کے حساب سے اللہ نے ایسے بنایا کہ مرد اس کو فینٹسائز کر لیتا ہے. یہ جو آپ اپنی اتنی پیاری پیاری تصویریں فیس بک پر ڈال دیتے ہیں اور گھنٹوں بیٹھ کر مرد دیکھتے رہتے ہیں، پھر کہتی ہیں پیٹ میں درد، پھر کہتی ہیں ٹانگ میں درد، پھر کہتی ہیں کمر میں درد، پھر کہتی ہیں پیٹ خراب ہو گیا، پھر کہتی ہیں دل میں درد. یہ کیوں ہوتا ہے؟ نظر برحق ہے. مرد دیکھتے رہتے اور کیا کچھ نہیں ہو رہا سوشل میڈیا پر. فوٹو شاپ کا ایپ، سافٹ ویئر سب جانتے ہیں نا، سب بچوں کو پتا ہے فوٹو شاپ کا. جتنی پون موویز پاکستان میں بن رہی ہیں، آپ کا فیس بک کی تصویر لے کر فوٹو شاپ کر کے آپ کا چہرہ اتاریں گے اور اس نیکڈ عورت پر لگا دیں گے. دس از ناٹ اے فن، اٹس ناٹ اے جوک. کتنی عورتیں، کتنی لڑکیاں بلیک میل ہو رہی ہیں. ماں باپ کی حالت بری ہوئی ہوئی ہے اس لیے کہ ان سے ویڈیو بنا کر ماں باپ کو بلیک میل کرنے کے لیے بھیج دیے. دو رینسم ہمیں 2 کروڑ روپیہ، ورنہ ہم تمہاری بیٹی کی ویڈیو لگا دیتے ہیں ابھی یہاں پہ، حالانکہ وہ اس کی بیٹی کی ہے بھی نہیں. We are living in the times of trials and tribulations. فتنے کا دور ہے. It's the time of فتن. اور یہ وہی ٹائم ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ایک وقت آئے گا جس میں ایمان پر چلنا will be equivalent کہ آپ نے جلتا ہوا انگارہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. Yes, it is difficult, but it's not impossible. دیکھیں آزمائش تو کسی بھی صورت میں آنی ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم اپنی مرضی کی زندگی گزارتے رہیں گے، جیسے چاہو جیو، تو کوئی آزمائش نہیں آئے گی. آزمائش تو پھر بھی آئے گی. دیکھ لیں ان عورتوں کو اور ان مردوں کو جن کے اوپر یہ آزمائشیں آ رہی ہیں. تو بہتر نہیں ہے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اللہ کی بات مانتے ہوئے، اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے آزمائش آ جائے؟ 1000 گنا بہتر ہے، 1000 گنا بہتر ہے.
ابن سیرین کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوتا تھا جب میرے خواب میں خوبصورت عورت آتی تھی کہ یہ شیطان ہے، فاسرف بصری، میں خواب میں بھی اپنی نظروں سے دور کر لیتا تھا. اللہ ہمارے مردوں کو، ہمارے بیٹوں کو اور ہمارے شوہروں کو ایسا تقوی عطا کرے کہ خواب میں بھی خوبصورت عورت نظر آئے تو نظر پھیر لیں. وہ کہیں گے کیوں، خواب ہے بھائی، اس میں کیا اعتراض ہے آپ کو؟ تقوی کی بات ہے نا، خدا خوفی کی بات ہے. عبید ابن عمیر رضی اللہ عنہ صحابی ہیں. عبید ابن عمیر صحابہ کے بھی اسکالر تھے، اور عبید ابن عمیر کے لیے مشہور تھا کہ بڑے ہیوی لیکچرز دیا کرتے تھے. یہاں تک اب آپ اندازہ کریں حضرت عمر ان کا لیکچر آ کے سنا کرتے تھے، تو بڑا ہیوی لیکچر دیا کرتے تھے، اور بڑے متقی انسان اپنے معاشرے میں مشہور تھے. اس دور میں ایک اسی علاقے میں، مکہ کے علاقے میں ایک عورت تھی جو ایکسٹرا آرڈنری خوبصورت تھی. بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرا آرڈنری خوبصورت بنایا ہوتا ہے. بہت خوبصورت تھی، چہرہ چھپاتی تھی، نقاب لگاتی تھی اپنا، اور اس کو اپنے حسن پر ناز بھی بہت تھا. ایک مرتبہ اپنے شوہر سے کہتی ہے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے کہ کوئی ہو نہیں سکتا جو اس خوبصورت چہرے کو دیکھے اور ٹیمپٹ نہ ہو. اس کا شوہر کہتا ہے ہاں بات تو صحیح ہے، سوائے ایک مرد کے. بیوی نے پوچھا کون؟ تو شوہر نے کہا عبید ابن عمیر. وہ اتنے تقوی والے ہیں کہ وہ تمہاری خوبصورتی سے بھی ٹیمپٹ نہیں ہوں گے. اللہ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے بندے اپنے آپ کو قرآن کی اور عبادت کی حفاظت میں رکھتے ہیں. اس عورت نے اپنے شوہر سے کہا allow me to seduce him، مجھے اجازت دو کہ میں جا کے ان کو ٹریپ کرنے کی کوشش کروں. شوہر نے کہا جاؤ، جا کے کوشش کر لو. یہ گئی، اپنا نقاب لگا کے گئی، اور ایسے گئی کہ جیسے یہ فتویٰ پوچھنے کے لیے آئی ہے. پاس آ کے بیٹھی اور اس کے بعد کہتی ہے کہ میں تھوڑا اور قریب چلی گئی، اور جب میں قریب گئی تو میں نے اپنا چہرہ کھول دیا. جب میں نے چہرہ کھولا، خوبصورت عورت تھی. ابھی آپ کو کیا بتایا؟ ایک نارمل ہیلدی مرد کسی خوبصورت عورت کو دیکھے گا تو اس کو اچھی لگے گی. جب اس عورت نے اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا تو عبید ابن عمیر نے کہا اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اس عورت نے کیا کہا؟ انی قد فتنت بکا فانظر فی امری، میں تمہاری طرف اٹریکشن محسوس کر رہی ہوں، سو کمپلیٹ مائی نیڈ. سیڈیوس کر رہی ہے نا عبید ابن عمیر کو، یعنی تم میری نیڈ فلفل کرو، مجھے تم میں اٹریکشن محسوس ہو رہی ہے. عبید ابن عمیر اسکالر تھے نا، یہ نہیں کہ ڈانٹ ڈپٹ کے باہر نکال دیا، دھکے مار کے باہر نکال دیا. ایک عورت جس کے ذہن میں شیطان نے یہ فطور ڈالا تھا، اس کا دماغ بھی تو سیدھا کرنا تھا. عبید ابن عمیر کہتے ہیں میرے سوالوں کا اگر تم نے صحیح جواب دے دیا تو میں تمہاری نیڈ پوری کر دوں گا. انہوں نے سوال کیا یہ بتاؤ جب موت کا فرشتہ تمہاری روح نکالنے آئے گا کیا تم اس وقت خوش ہوگی اگر تمہاری آج یہ نیڈ میں نے پوری کر دی؟ تو عورت کہتی ہے اللہم لا، نہیں بالکل نہیں، میں خوش نہیں ہوں گی. عبید ابن عمیر کہتے ہیں صدقتی، سچ کہا تم نے. پھر عبید نے پوچھا کیا تم کو جب قبر میں دفنا دیا جائے گا اور فرشتے اٹھا کر تم سے سوال کریں گے، اس وقت کیا تم خوش ہوگی اپنی اس نیڈ کی وجہ سے اگر میں نے پوری کر دی؟ کہتی ہے اللہم لا، نہیں بالکل نہیں، میں خوش نہیں ہوں گی. حضرت عبید نے کہا صدقتی، سچ کہا تم نے. پھر عبید بن عمیر نے پوچھا اگر صراط تم کراس کر رہی ہوگی اور تمہیں نہیں معلوم ہوگا کہ تم کامیابی سے صراط کراس کر لو گی کہ نہیں، اس لیے کہ تمہیں نہیں پتا جہنم کا کون سا کانٹا تمہیں نیچے کھینچ لے، کیا اس وقت تمہارا یہ عمل تم کو صراط کراس کرنے میں مدد کرے گا یا نقصان دے گا؟ کیا تم اس وقت شرمندہ نہیں ہوگی؟ اس نے کہا ہاں شرمندہ ہوں گی. حضرت عبید نے کہا صدقتی، سچ کہا تم نے. انہوں نے کہا جب میزان لائے جائیں گے اور تم میزان میں اپنے اس ایول سن کو دیکھو گی، اس گناہ کو دیکھو گی، تو کیا تم خوش ہوگی اگر میں تمہاری یہ نیڈ ابھی پوری کر دوں؟ کہتی ہے اللہم لا، اونچی آواز میں بولا اس نے، نہیں کبھی بھی نہیں. حضرت عبید نے کہا صدقتی. حضرت عبید نے کہا یہ بتاؤ جب تم اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی اور اللہ تمہارے اس عمل کی، یہ جو تم اسے اپنی نیڈ پوری کرنے کی بات کر رہی ہو، اس کی فلم تم کو دکھا دیں گے،
اس کو تمہارے سامنے نشر کر دیا جائے گا، اس کو تمہارے سامنے دکھا دیا جائے گا. آج کی زبان میں اس کی CCTV فوٹیج سب کے سامنے تمہیں دکھائی جائے گی. اللہ سامنے موجود ہوگا. تو کیا تم اس وقت خوش ہوگی؟ چیخ کر بولی 3 مرتبہ اللہم لا، اللہم لا، اللہم لا. حضرت عبید نے کہا صدقتی فاتق اللہ یا امت اللہ، اے اللہ کی بندی، اللہ کا تقوی اختیار کرو. فقد انعم اللہ علیک و احسن الیک، اللہ نے تم کو نعمتیں دی ہیں، اس کو اللہ کے راستے میں استعمال کرو. اس عورت نے ایسی توبہ کی کہ اتنی عبادت گزار ہو گئی کہ اس کا شوہر جو تھا وہ بعد میں حضرت عبید سے شکایت کیا کرتا تھا کہ میری بیوی ہر رات دلہن کی طرح تیار ہوتی تھی. ایسا کیا آپ نے اس پر جادو کر دیا کہ اب یہ ہر رات جو ہے وہ میری ضرورت پوری کر کے پھر نماز پر کھڑی ہو جاتی ہے، ہر وقت زہد اختیار کرتی رہتی ہے. اللہ کا خوف انسان کو اس گناہ سے روک سکتا ہے. کسی انسان کی زبان میں طاقت نہیں ہے کہ وہ اس گناہ سے آپ کو روک سکے. اپنے دل کو مضبوط کیجئے، اپنے اللہ سے مدد مانگیے، اپنے اللہ سے توفیق مانگیے. کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہمارے فرینڈز سرکل کے اندر لڑکیاں ہوتے ہوئے لڑکے ہوں اور لڑکے ہوتے ہوئے لڑکیاں ہوں. آپ کے واٹس ایپ گروپس ہیں، آپ اس میں باتیں کرتے ہیں، کیجئے ودن لمٹس کیجئے. کوشش کیجئے پرائیویٹ چیٹ مت کریں لڑکوں کے ساتھ. یاد رکھیں دس از کالڈ سائبر خلوہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جب ایک نامحرم مرد اور ایک نامحرم عورت اکٹھے ہوتے ہیں تو تیسرا درمیان میں شیطان ہوتا ہے. آپ کسی کے ساتھ اگر اکیلے نہیں ہیں کسی جگہ پہ کسی کمرے میں، what is this WhatsApp chatting window? This is cyber خلوہ. This is cyber خلوہ. یہ بھی تنہائی ہے آپ کی، انٹرنیٹ کی تنہائی ہے. اس کی اجازت ہے؟ بالکل اجازت نہیں ہے. پلیز یہ راستہ، میں آپ کی نیت پر شک نہیں کر رہی، نہ کسی بچے کی نیت پر شک نہیں کر رہی. اللہ نے کہا ہے یہ راستہ گناہ کی طرف لے کر جائے گا. بس میرا ایمان ہونا چاہیے میرے رب نے کہا ہے، میں اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتی. کسی کو برا ڈکلیئر کرنے کی بات نہیں ہے، اپنے لیے احتیاط اور پریکاشن تھامنے کی بات ہے. اس سے پہلے کہ کوئی ہم سے غلطی ہو، اس سے پہلے کہ ہمارے لائف سٹائل کے اندر گناہ شامل ہو جائیں، اس سے پہلے کہ آپ کی کل کی زندگی میں آج کی زندگی کا امپیکٹ آئے. آج اتنی ان میرڈ بچیاں دوستیاں رکھتی ہیں لڑکوں کے ساتھ. For how long you will continue your friendship with these friends? کل کو آپ کا شوہر آئے گا، اس کے سامنے اپنے اس دوست کو کیسے انٹروڈیوس کرائیں گی؟ بیٹیاں کہتی ہیں تو کیا ہو گیا، اس کی بھی دوست ہوں گی. Are we living in such societies? تو پھر وہی ہوگا جو آپ کو آج اپنی ناک کے نیچے نظر آ رہا ہے. ذرا ڈائیورس ریٹ تو چیک کیجئے سندھ ہائی کورٹ کا. انٹالرنس لیول تو چیک کیجئے عورتوں میں اور مردوں میں. والخبیثون للخبیثات. جب آپ اور میں ایسی زندگیاں گزاریں گے تو پھر نصیب میں ایسے ہی لوگ آئیں گے، اور جب نصیب میں ایسے لوگ آئیں گے تو پھر صرف اور صرف ڈپریشن، سٹریس اور ڈسپیئر کا شکار ہوں گے. ہم کچھ نہیں ہوگا. اللہ کو ناراض کر کے ہم خوش نہیں ہو سکتے. اللہ کی نافرمانی کر کے ہم پرسکون نہیں رہ سکتے. اللہ کی دی ہوئی شریعت کو توڑ کے ہم زندگی کو ترقی کے ساتھ نہیں گزار سکتے. یہ فیک ماڈیفیکیشن اپنے اوپر سے اتار کر پھینکیے. آپ دین کی علم بردار ہیں، آپ پر ذمہ داری ہے، آپ کے اوپر رسپانسبلٹی ہے. آپ نے اپنی کلاس کی لڑکیوں کو، اپنی یونیورسٹی کی لڑکیوں کو اس راستے پر لے کر آنا ہے. یہ آپ کا کام ہے. اور اگر آپ کے گھروں کے اندر آپ کے بھائی یا آپ کے شوہر ان چیزوں میں انوالو ہیں خدا نہ خواستہ، تو پلیز اپنی دعاؤں کو بڑھا دیجئے. جہاں تک بھائی کا معاملہ ہے اس کو سمجھایا جا سکتا ہے. جہاں تک شوہر کا معاملہ ہے، اگر معاملہ صرف چیٹنگ کی حد تک ہے تو میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ گڑ گڑا کر تہجد میں اللہ سے دعائیں مانگیے. گڑ گڑائیے اللہ کے سامنے، اور اپنے اخلاق اور اپنے کردار سے اپنے شوہر کا دل جیتنے کی کوشش کریں. اگر کوئی خدا نہ خواستہ بالکل ہی گراس پاگل پنے والا آدمی نہیں ہے تو نارمل آدمی ہے، شیطان کی باتوں میں آ گیا ہے،
یاد رکھیے گا یہ بات، اس معاملے میں آپ شوہر کی تربیت نہیں کر سکتے. اگر آپ اس کو پن پوائنٹ کریں گے، مجھے پتا چل چکا ہے آپ کی دوستی کس سے، میں نے دیکھ لی آپ کی چیٹ، مجھے معلوم ہے آپ کا پاسورڈ، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد صرف جھگڑا ہوگا، لڑائی ہوگی اور کچھ بھی نہیں ہوگا. ایک، دعا کیجیے. دوسرا، اپنے کردار اور اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کی کوشش کیجیے. اور تیسرا یہ کہ اپنے شوہر کے ساتھ پیار محبت کا معاملہ ایسا رکھیے ان کو کسی دوسری عورت کی طرف دیکھنا نہ پڑے. بعض لوگ ہوتے ہیں پرابلمٹک، کتنا بھی بیوی محبت کر لے پھر بھی ان کو شیطان کی بتائی ہوئی جگہ پر منہ مارنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی عورت کو کبھی کسی آزمائش میں نہ ڈالے. اللہ تعالیٰ ہر دل کو سکون عطا کرے. اللہ ماؤں کو اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کرے. اللہ ہم سب کی اولادوں کی، ہمارے بیٹے ہوں یا ہماری بیٹیاں ہوں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے. اللہ ہماری زبان میں وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم آپ کے علم کی طرف اور آپ کے دین کی طرف ان کو جوڑنے کا ذریعہ بن سکیں. اللہ ہماری اولادوں کا ہاتھ پکڑ کے ان کو دین پر چلا دیں. اللہ ان کے دلوں کی سختی دور کر دیں. اللہ ان کی عقلوں کو اپنے قرآن اور اپنے کلام کے تابع کر لیں. اللہ اس امت سے آپ نے بڑا کام لینا ہے. اللہ ہماری اولادوں کو بھی اس نیک کام کا حصہ بنا دیجیے. اللہ رمضان کے آخری دن ہیں اور ہمارے ٹوٹے پھوٹے نیکیوں کے ساتھ ہمارے چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں. اللہ ہم آپ سے گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. ہمارے گناہوں کا امپیکٹ ہماری اولادوں پر نہ آئے. ہماری کمزوریوں کا امپیکٹ آنے والی نسلوں پر نہ آئے. اللہ آپ نے ہمیں کلمہ گو پیدا کیا. اللہ ہماری ذریت کو، آنے والی نسلوں کو کلمہ گو رکھ. اللہ ہمیں کلمے کو تھامنے والا بنا دے. اللہ ہمارے لیے اس فتنے کے دور میں ایمان پر قائم رہنا آسان بنا دے. اللہ ہم شیطان سے بچنے کی طاقت نہیں رکھتے مگر صرف آپ کی مدد کے ساتھ. اللہ اسکول ہوں یا کالجز ہوں یا ورک پلیسز ہوں یا دنیا کی کوئی جگہ ہو، اللہ ہماری اولاد کی حفاظت فرما اپنے رحمت والے فرشتوں کے ساتھ. اللہ ہماری اولادوں کو تھام کے رکھ. اللہ جو ہدایت پر ہیں ان کو ہدایت پر قائم رکھ. اللہ جو ہدایت کے راستے سے دور جا رہے ہیں اللہ ان کو پکڑ کے صراط مستقیم پر لے آ. اللہ عذاب سے پہلے ہمیں ہدایت دے دے. اللہ تکلیف سے پہلے ہمیں ہدایت دے دے. اللہ موت سے پہلے ہمیں ہدایت دے دے. اللہ تمام مرحومین کی بخشش فرما. اللہ تمام لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچا. اللہ ہماری گردنوں کو آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ. اللہم اعتق رقابنا من النار. اللہ ہماری گردنوں کو آگ کے عذاب اور قبر کے عذاب سے دور رکھ. اللہ ہمارے لیے ایمان پر خاتمہ جو ہے وہ لکھ دیجئے. اللہ ہمیں ایسے حال میں موت دے کہ ہم اپنے انجام سے خوش ہوں اور آپ ہم سے راضی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.